انہوں نے اپنے اپنے مولویوں کو اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ آیت پڑھی، آیت پڑھ کے میرے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا، میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں کہا، ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں سمجھا، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء اور پیر حلال کہہ دیتے تھے تم اس کو حلال سمجھ لیتے تھے کہ بالکل، اور جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے تم اس کو حرام سمجھ لیتے تھے کہ بالکل۔ آپ نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ زبان سے نہیں کہا انہوں نے رب، زبان سے رب نہیں کہا انہوں نے، رب والی صفتیں مانی۔ مولویوں اور پیروں میں دو صفتیں الہ کی ہیں، جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ میں اس پر کتنی دلیلیں دوں؟ آیت الکرسی میں اس پہ دلیل ہے، سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں میں اس پر دلیل ہے، سورت آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اس پر دلیل ہے، سورت قصص ربو کا یخلق ما یشاء اس میں اس پر دلیل ہے۔ اللہ دی قسم ہے، ایڈی سوکھی گل ہے اور سوکھا مسئلہ کہ دو صفتیں الہ کی ہیں، دو صفتیں الہ کی ہیں، انسان تو انسان رہ گئے، حدود نو بھی پتا سی۔ یہ دیں جی مجھے ذرا قرآن دیں ذرا، حدود کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں۔ جب وہ غائب ہو گیا، جب وہ غائب ہو گیا، ذرا نکالیں سورۃ نمل، جب وہ غائب ہو گیا حضرت سلیمان نے حاضری لگائی کہ حدود نہیں ہے، کہاں چلا گیا ہماری اجازت کے بغیر؟ سرکاری ملازم چھٹی لیے بغیر چلا گیا، آنے دو میں اسے ذبح کر دوں گا، ایسی سزا دوں گا نسلیں یاد رکھیں گی۔ حدود آگے، بیر درباریاں آخیا خیر نہیں، حضرت بڑے غصے چ نے، وہ دن میں ذبح کر دیں۔ اس نے کہا مجھے بات تو کر لینی۔ یہ آیا حضرت سلیمان کے پاس ہے، یہ سورۃ نمل ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا، 19واں پارہ آیا نا۔ انہوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا احط بما لم تحط بہ۔ امام راضی نے میں نے کیا علم تو ما لم یعلم، احط بما لم تحط بہ، علم تو ما لم یعلم۔ میں وہاں کی خبر لے کے آیا ہوں جہاں کی خبر کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حدود۔ یہ بڑا وہابی نے، خدا دی قسم ہے، پیغمبر دے سامنے کھلو کے، اور پیغمبر بھی زندہ کہتا ہے میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو پتہ کوئی نہیں۔ پھر اس نے کتنے خوبصورت انداز سے پہلے ملکہ سبا کے علاقے کی سیاسی حالت پیش کی، پھر مذہبی حالت پیش کی۔ کہتا ہے ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے، انہیں ہر چیز دستیاب ہے، خوبصورت اور بڑا اس کا تخت ہے۔ یہ سیاسی حالت بیان کی۔ پھر مذہبی حالت بیان کی، میں نے اسے، اس عورت کو، ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ بس اتنی بات تھی، حدود نے بتا دینی تھی۔ میں وہاں گیا تھا، ایک ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اور وہ غیر اللہ کی پرستش کر۔
لیکن یہاں جب بات پہنچی کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں تو ہدہد نے حضرت سلیمان کے دربار میں توحید پر بیان شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے وزراء بھی ہوں گے، قریبی لوگ بھی ہوں گے، سارے جو دربار کے بادشاہ کا دربار ہے، پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، تو کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے الذی یخرج الخبا، جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ذکر کی کہ وہ قادر ہے، مالک ہے۔ سورج چھپا ہوا ہے باہر نکل آیا، چاند چھپا ہوا ہے باہر نکل آیا، ستارے چھپے ہوئے ہیں باہر نکل آئے، بارش چھپی ہوئی ہے باہر، زمین میں اناج چھپا ہوا ہے باہر نکل آئے، معدنیات چھپی ہوئی ہیں باہر نکل آئی، ذخائر چھپے ہوئے ہیں باہر نکل، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ قادر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، مختار ہے۔ آگے ہدہد کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ یہ کون سی صفت آ گئی؟ کتنی صفتیں گنی ہدہد نے؟ دو۔ مختار بھی وہی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور عالم الغیب بھی ہے۔ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد ہدہد سلیمان کے دربار میں نتیجہ نکالتا ہے، اگر یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ ہو لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ۔ یہ تو ہدہد کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ